اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم. محترم سامعین اکرام، چونکہ ان آیات کی تلاوت آلریڈی ہو چکی ہے، اس لیے میں نے چند آیات کی تلاوت کی ہے. اب ہم ایک ایک آیت کر کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے خاص بندوں کی، اپنے محبوب بندوں کی، عباد الرحمن کی یعنی رحمان کے جو بندے ہیں، ان کی جو خاص صفات ان آیتوں میں بیان کی ہے، اس پر ایک ایک آیت کر کے ہم انشاءاللہ غور کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. قرآن مجید پر غور کرنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ان آیات کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہیں، ان پر غور کرنے سے پہلے چند باتیں میں تمہید کے طور پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. نمبر ایک بات یہ ہے، یہاں پر جو ہیں عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندے، ایک بات اگر ہم غور کریں گے تو سارے کے سارے بندے اللہ ہی کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیوں خاص طور سے مخاطب کیا ہے عباد الرحمن، رحمان کے بندے ہیں؟ اس بات کو ہم کو غور کرنا ہے. اس میں اگر ہم اس صورت کے پس منظر میں یعنی آیات کے شان نزول میں اگر ہم جائیں گے، تفصیل سے تو ہم نہیں جائیں گے، اس میں ذرا سا غور کرنے سے ہم کو پتہ چلے گا. اس سے پہلے والی جو آیات تھی، یہاں پر عباد الشیطان یعنی شیطان کے جو فالوورز ہیں، ان کی کیا صفات ہوتی ہیں، ان میں کیا باتیں پائی جاتی ہیں، اس کی تفصیلات ان آیات سے پہلے آ رہی تھی. اب یہاں سے رحمان کے جو بندے ہیں، بلکہ میں تھوڑا سا اور اس کو اس انداز میں پیش کروں کہ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں. میں یہ لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں، ایک دو باتیں مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. مثال کے طور پر سورۃ العصر ہے. ہم سبھی کو سورۃ العصر یاد بھی ہے، اس کے میں امید کرتا ہوں کہ معنی بھی معلوم ہوں گے ہمارے کو. بیسک کامیابی کے جو شرائط ہیں، یعنی ناکامی سے بچنے کا جو منیمم لیول ہے، وہ سورۃ العصر ہے. اس کے بعد اگر تھوڑا ترقی کی منازل ہم کو چاہیے، اگر تو قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو سورۃ المؤمنون ہے. قد افلح المؤمنون 18واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، ابتدائی 11 آیات ہیں، وہ تھوڑا سا اور بلند درجات والی بات ہیں. اب اس کے بعد اور ذرا ترقی اگر ہم کریں گے تو پھر وہ یہاں پر ہیں عباد الرحمن، رحمان کے بندے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، ان میں کیا صفات ہونی چاہیے. پھر اور اگر ترقی کے منازل طے کرنا ہے تو کچھ اور صورتوں میں کچھ اور صفات اللہ تعالیٰ بیان کیے ہیں، اس کی ہم تفصیلات میں نہیں جائیں گے. میں پھر اس کو سمجھانے کے لیے ایک بات یہ عرض کروں، خاص طور سے چونکہ نوجوان ہیں یہاں پر، اسکول لیول پر اور یا پھر کالج لیول پر بھی اگر ہم غور کریں، ہمارے ایگزامز کا جو کرائیٹیریا ہے، ایک ہوتا ہے منیمم پاسنگ مارکس، یا 35% یا 40%. تو میں اس کو تشبیہ کروں گا، کمپیئر کروں گا سورۃ العصر سے. یعنی ناکامی سے بچنا ہے، جسٹ پاس کر کے جنت میں داخلہ ہونا ہے، تو جو سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یعنی میں ترجمانی سے کر دیتا ہوں، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے تیز دوڑتے ہوئے زمانے کی، ساری انسانیت خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، ناکام ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یعنی حق کی تلقین کرتے رہے، اور اس راستے میں جو کچھ بھی تکالیف آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، ان پر صبر کرتے رہیں. یہ ہے منیمم پاسنگ مارکس کا لیول. میں نے دوسرا لیول بتایا ہے قد افلح المؤمنون والا. یہ منیمم پاسنگ مارکس جس کو ہم 3rd کلاس کہتے ہیں عام زبان میں. اس کے بعد 2nd کلاس اگر کسی کو پاس کرنا ہے تو تھوڑا سا اور محنت کرنا پڑتا ہے، وہ ہے قد افلح المؤمنون. اس کی 11 آیات
सूरत अल-मोमिनून की आप घर जाकर मुताला करें, उसके अंदर कुछ और सिफात बयान की गई हैं वहां पर। फिर उसके बाद आज हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं कहता हूं जो चाहता है, जिसकी तमन्ना है कि फर्स्ट क्लास पास हो, मैं समझता हूं हमें से हर किसी की तमन्ना होगी कि हमारे बच्चे फर्स्ट क्लास नहीं बल्कि टॉप क्लास पास करें, बल्कि स्टेट रैंक लाएं, बल्कि यूनिवर्सिटी में टॉप करें। बहुत सारी ख्वाहिशात होती है खुद बच्चों की भी और पेरेंट्स की भी। तो ये तरक्की के मनाजिल अगर तय करते जाना है तो वो सिफात है यहाँ पर, जिसको हम फर्स्ट क्लास कामयाब होने वालों को अगर हम कहते हैं तो वो हैं इबादुर रहमान, अल्लाह ताला के ख़ास बंदे, रहमान के बंदे। मैं और कहूँगा कि अल्लाह ताला के महबूब बंदों की क्या सिफात होनी चाहिए, उन सिफात को यहाँ पर गुफ्तगू किया गया है। आइए अब हम शुरुआत करते हैं एक एक आयत करके, क्योंकि ज़रा आयतें ज़्यादा हैं, इस वास्ते हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। ये पहली आयत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन शुरुआत कर रहे हैं अपने ख़ास बंदों की क्या सिफात होती हैं। उनकी सबसे पहली सिफत यहाँ पर जो अल्लाह ताला बयान करते हैं, रहमान के असली बंदे वो हैं जो ज़मीन में नरम चाल चलते हैं। मैं समझाने के लिए थोड़ा सवाली अंदाज में कह रहा हूँ, सवाल करता हूँ आप लोगों से, भाई यहाँ पर तो नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, सदका खैरात करो, हज करो और नेक अमाल करो और आगे बढ़ते जाओ, जिहाद करो, कुछ इस किस्म की सिफात से शुरुआत होनी चाहिए थी। मगर रब्बुल आलमीन यहाँ पर जो शुरुआत कर रहे हैं कि रहमान के असली बंदे, रहमान के ख़ास बंदे, रहमान के जो महबूब बंदे हैं, वो उनकी सबसे पहली सिफत ये होती है कि वो ज़मीन में नरम चाल चलते हैं। इन सिफात का नरम चाल चलने से क्या ताल्लुक़ है, मैं दो बातें बयान करूंगा आपको। माशरे में अपने अतराफ में अगर हम नज़र दौड़ा कर देखेंगे तो हम आदमी, मैं कहता हूँ चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसके चलने के अंदाज से हम उसकी शख्सियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक शरीफ नफ्स इंसान है, बहुत शरीफ, हलीम और बुर्दबार, नमाजी और परहेजगार शख्स है, उसके चलने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। एक दुनियादार, बेहतरीन ताजिर, करोड़पति इंसान है, उसके चलने का अंदाज कुछ और होगा। और मैं और समझाने के लिए, आसान करने के लिए और कहता हूँ, अगर महल्ले में या शहर का गुंडा राउडी जिसको हम लोग कहते हैं, अगर वो है तो उसका चलने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। हम उनके चलने के अंदाज से ही उसकी शख्सियत का अंदाजा कर सकते हैं कि ये शख्स किस नेचर का, किस फितरत का, किस खूबियों का या खामियों का मालिक है। उसके चलने के अंदाज से हम मालूम कर ले सकते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहली सिफत अपने ख़ास बंदों की, अपने महबूब बंदों की, जो रहमान के जो बंदे होते हैं, उनकी पहली सिफत जो यहाँ पर बयान की गई है, वो ज़मीन में नरम चाल चलते हैं। अकड़ और तकब्बुर और गुरूर उनमें नाम को नहीं होता। इनके सारी मुनकसिरुल मिजाज कहते हैं हम लोग, असल में इनके सारी तबीयत में होती है। कुछ बातें हमें गौर से, हम आइंदा भी गौर करेंगे आगे भी। एक बात और जो कहना चाह रहा हूं मैं, आइंदा जो सिफात आ रही हैं, वो सिफात के बयान करने से पहले सबसे पहली सिफत अल्लाह ताला ने ये क्यों बयान की कि उनमें तकब्बुर और गुरूर बिल्कुल नहीं होता, वो उनकसिरुल मिजाज होते हैं, इनके सारी उनकी तबीयत का हिस्सा होती है। वो क्यों बयान किया है? मैं एक और मिसाल देना चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बहुत प्यारी सिफात आगे बयान की है, हम एक एक करके गौर करेंगे और हम वादा करके इस महफिल से उठेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में एक एक करके वो सिफात आ जाएं जिसके ज़रिए से हम रहमान के बंदे, अल्लाह के महबूब बंदे बन सकते हैं। वो सिफात जब आ जाएंगी तो अल्लाह के महबूब बंदे बन जाएंगे। मैं एक और चीज़ बयान करना चाहूँगा, जब अल्लाह का महबूब बंदा अगर कोई हो जाता है तो जिन घरों में वो महबूब बंदे रहते हैं, वो घर भी अल्लाह ताला को महबूब हो जाते हैं। और जिस महल्ले में, जिस शहर में वो घर होते हैं जिनमें अल्लाह ताला के महबूब बंदे रहते हैं, वो महल्ला और वो शहर, वो भी अल्लाह ताला का महबूब बन जाता है। जिस माशरे में अल्लाह ताला के ऐसे महबूब बंदे, ख़ास बंदे रहते हैं, वो माशरा खुद भी अल्लाह ताला का महबूब माशरा बन जाता है। इसको ये मत समझिए कि मैं अकेला महबूब बनने से, मैं अकेला रहमान का बंदा बनने से क्या फ़ायदा होगा। नहीं, एक एक करके ही एक शहर बनेगा, एक माशरा बनेगा और दुनिया बनेगी। तो हमको इनफरादी तौर पर भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला के महबूब और ख़ास रहमान के बंदे बने। और जब एक एक करके हम बनते जाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह हमारा सारा माशरा अल्लाह ताला का महबूब हो जाएगा। और जब अल्लाह ताला का महबूब माशरा हो जाएगा, या कोई शहर अल्लाह का महबूब हो जाएगा, कोई मुल्क अल्लाह का महबूब हो जाएगा, तो उस शहर पे अल्लाह ताला के अजाब नाजिल नहीं होंगे। अल्लाह ताला की बलाएं, जिन बलाओं से आजकल हम एक साल से गुजर रहे हैं हम लोग,
ہم دعا کریں گے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں سے، ان امتحانوں سے، ان بلاؤں سے ہماری حفاظت کرے۔ زمین میں نرم چال چلتے ہیں، میں جو بات بتا رہا تھا اصل میں آئندہ جو صفات آنے والی ہیں سب سے پہلے درجے پر، پہلی سلی پر اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں، تم جس بلندی کو چھونے والے ہو جا کر اس بلندی پر قائم رہنا ہے، اس بلندی پر باقی رہنا ہے، تو سب سے پہلی صفت تمہارے میں یہ چاہیے کہ تم نرم چال چلو گے، تمہارے میں انکساری رہے گی، تمہارے میں غرور اور تکبر بالکل نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کیسی تھی؟ اگر ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو یہ پتا چلے گا۔ میں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانا چاہوں گا۔ اگر ہم کسی اٹھان پر، چڑھاؤ پر چل رہے ہیں تو ہم لوگ کیسا کرتے؟ اگر اکڑ کے چلیں گے تو پیچھے گر جائیں گے، بہت زیادہ جھک جائیں گے تو چڑھ نہیں سکیں گے، یعنی اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے، بیلنس کرتے ہوئے چلنا پڑے گا۔ اسی طرح سے اگر اتار پر ہم چل رہے ہیں تو جھک کر ہم نہیں چل سکتے، ہم کو تھوڑا اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا، پیچھے کی طرف کھینچنا پڑے گا، یعنی نہ اکڑ ہو آپ کی چال میں، نہ بالکل مریض کی طرح چلیں گے، بیماروں کی طرح چلیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک شخص بالکل ایسا بناوٹی طرح سے بالکل نہیں چلنا چاہیے، ہماری مزاج میں انکساری ہو، بناوٹی نہ ہو، بناوٹی دکھاوا ہو جائے گا، دکھاوا شرک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو پسند بالکل نہیں ہے وہ نہیں ہوگا۔ ہم اپنی مزاج میں اس طرح سے انکساری پیدا کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے ہیں، کسی اور کے سامنے نہیں۔ اور چال کو میانہ روی سے، مجھے ایک لفظ یاد آ رہا ہے، میانہ روی جس کو کہتے ہیں، اس انداز سے ہم کو چال چلنا چاہیے، اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں رحمان کے اصلی بندی وہ ہیں کہ جو زمین میں نرم چال چلتے ہیں، اور جاہلوں سے ان کے منہ اگر آئیں، جاہلوں سے ان کا مقابلہ ہو جائے، جاہلوں سے اگر آمنا سامنا ہو جائے تو ان کو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام ہو۔ میں ایک چیز اور یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا، جیسے ہی ہم لوگ جاہل کہتے ہیں فوری ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جاہل سے مراد ان پڑھ لوگ ہیں، نہیں، قرآن مجید کی، شریعت کی زبان میں جاہل ان لوگوں کو نہیں کہتے جو ان پڑھ ہوتے ہیں، نو، جاہل ان کو کہتے ہیں جو حق کو مانتے ہوئے، حق کو جانتے ہوئے حق کا انکار کرتے ہیں، حق کے منکر ہوتے ہیں، حق کا اقرار نہیں کرتے، حق کو تسلیم نہیں کرتے، ویسے لوگ جاہل ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کو جہل ہی نہیں بلکہ ابو جہل کہا گیا ہے، حالانکہ وہ رئیس تھا، حالانکہ وہ سردار تھا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میرا اشارہ کدھر ہے؟ ابو جہل، حالانکہ وہ قبیلوں کا سردار تھا اور زبردست ذہین تھا انہیں، اس کے باوجود بھی چونکہ حق کا انکار اس نے کیا تھا، اس لیے اس کو ابو جہل کہا گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی مراد ہے، خاص طور سے جو دعوت دین کا کام کرتے ہیں وہ اس ماحول سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ جب کبھی ان کو دعوت دی جاتی ہے تو بحث کرنے لگتے ہیں، الٹی بحث کرتے ہیں، جس سے کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ جب ایسا الٹی بحث کرنے والے لوگوں سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے، ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے، تو یہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، اللہ کے محبوب بندے جو ہوتے ہیں، قالوا السلام، ان کو سلام کہہ کے آگے نکل جاتے، یعنی گالی کا جواب گالی سے، تہمت کا جواب تہمت سے، بہتان کا جواب بہتان سے نہیں کرتے، بلکہ اگر کوئی گالی دیتا ہے اور بدتمیزی پہ اتر آتا ہے تو ان کو سلام کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی، رحمان کے بندوں کی دوسری صفت ہے۔ آئیے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ رحمان کے بندوں کی تیسری صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ صفت ہم تمام میں پیدا ہو جائے۔ یہ اقامت دین کا کام کرنے والوں کے لیے، مسلمان ایمان لانے والوں کے لیے، جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کی یہ خاص صفت ہے، راتوں میں اٹھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے گڑگڑاتے ہیں۔ مجھے ایک اور مثال تھوڑی سی یاد آ رہی ہے، اصل میں یہ جو رحمان کے بندے، خاص بندے جو ہم لوگ کہتے ہیں نا، اکثر ہم اپنے گھروں میں محسوس کرتے ہیں، خاص طور سے میری بات کو والدین اچھی طرح سے سمجھیں گے جو جن کے پاس اولاد ہے، یا بچے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، والد محترم بچے کو کہتے ہیں یہ ہے میرا بیٹا، بھائی دوسرے بچے کس کے ہیں؟ دوسرے بچے بھی انہی کے ہیں، لیکن جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ ان کا خاص ہے، وہ ان کا محبوب ہے، وہ ان کے اشارے پر ان کے حکم کی تعمیل کرنے والا ہے، وہ اس کو خاص کہتے ہیں۔ ایک اور چیز مجھے یاد آ رہی ہے، کالجز میں، کلاسز میں جو ہے لیکچرر یا استاد جو ہوتا ہے، دو مختلف قسم کی نصیحتیں کرتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے بچوں کو۔ بعض بچوں کے بارے میں اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر یہ تھوڑا سا محنت کر لیا تو کامیاب ہو جائے گا ورنہ فیل ہو جائے گا، تو اس کو جو امپورٹنٹ کوسچنز استاد بتاتا ہے وہ مختلف ہوتے ہیں وہ، اور جس بچے کے بارے میں استاد کا، ٹیچر کا، لیکچرر کا گمان یہ ہے کہ یہ بچہ تو ٹاپ کرنے والا ہے، تو اس کو جو امپورٹنٹ کوسچنز بتائے گا اس کا انداز بالکل مختلف رہتا ہے۔ یعنی
कमजोर बच्चे को बताएंगे कि बेटा ये पढ़ ले, अगर ये नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा। और जो टॉप करने वाला है उसको इस अंदाज से समझाएगा कि तुम ये और ये और ये तो पढ़ ही रहे हो, उसके साथ साथ ये पढ़ोगे तो तुम टॉप करोगे। वो चीज़ है यहाँ पर। सूरतुल असर है, सूरतुल मोमिनून है, और फिर ये सूरतुल फुरखान, सूरह मारिज में भी कुछ सिफात अल्लाह ताला बयान करते हैं। यहाँ सूरतुल फुरखान में वो बात है, तुम ये और ये और ये सिफात अपनी जिंदगी में लाओगे तो मेरे महबूब बन जाओगे, तुम टॉप करने वालों में शुमार हो जाएगा तुम्हारा। तो ये दो सिफात हमने जो देखी हैं, नरम चाल चलते हैं, और अगर जाहिलों से कभी आमना सामना होता है तो उनको सलाम कह के वहां से निकल जाते हैं, उल्टी किस्म की बहस उनसे नहीं करते। तीसरी सिफत जो बहुत खास है यहाँ बयान की जा रही है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, उनकी रातें जो गुजरती हैं तो कभी सजदे की हालत में है और कभी क़याम की हालत में है। एक लम्हे के लिए मैं नौजवानों से सवाल करता हूँ, और जो भी मेरी इस महफिल में है, जो हम जो प्रोग्राम में शामिल हैं, आज सबसे सवाल करता हूं कि इस सवाल को अपने दामन में झांक कर देखें, दूसरों की तरफ नजर मत दौड़ाएं कि वो नौजवान क्या कर रहा है, वो नौजवान क्या कर रहा है, उन्होंने क्या कर रहे हैं। नो, अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहा है कि मेरे बंदे, रहमान के बंदे, महबूब बंदे वो हैं जिनकी रातें गुजरती हैं तो सजदे और क़याम की हालत में। और आजकल तो खैर हुकूमत बंद करी हुई है, रातों को घर में गुजारने पर मजबूर हैं हम लोग, लेकिन जब रातें खुली रहती हैं तो हमारे नौजवानों की रातें कहाँ गुजर रही हैं? चौरस्ते पर, होटलों में, या फिर नुक्कड़ पर। 2 और 3 और 4 दोस्तें, रात में 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं और 2 बज रहे हैं, अल्लाह ताला आसमान ज़मीन पर आकर पुकार रहे हैं, कौन है जो मग़फ़िरत तलब करने वाला, मैं उसकी तलब करूं, कौन है सवाल करने वाला कि मैं उसके सवाल को पूरा करूं। और हमारी नौजवान और चौरस्तों पर है और होटल पर है, कभी कुछ खा रहे हैं, कहीं कुछ पी रहे हैं, वक्त का ज़या कर रहे हैं। रहमान के बंदे जो होते हैं, अल्लाह के महबूब बंदे जो होते हैं, वो चौरस्तों पर या होटलों पर या कहीं और बाजारों में नहीं होते, बल्कि रात की तारीकी में जब सब सोते रहते हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में गिड़गिड़ाने वाले होते हैं। कभी सजदे की हालत में है तो कभी क़याम की हालत में है। अल्लाह के लिए हम अपना अपना जायजा लेंगे, दूसरों को नहीं देखेंगे। खुदा के लिए दूसरों को मत देखिए, अरे वो तो बाहर रहते हैं, मैं तो फिर भी घर पे सो रहा हूँ, यकीनन तुम उनसे बेहतर हो। मगर यहाँ पर आज जिन लोगों की गुफ्तगू हो रही है, वो रहमान के बंदे, अल्लाह के महबूब बंदों की क्या सिफात होती हैं, उनके बारे में गुफ्तगू हो रही है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो अल्लाह के खास बंदे, रहमान के बंदे ऐसे होते हैं जिनकी रातें गुजरती हैं तो कभी सजदे की हालत में होते हैं, कभी क़याम की हालत में होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सारी रात में नहीं सोते, नहीं, सोते भी हैं, आराम भी करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो फरामीन है उसकी तफसीलात में मैं नहीं जा रहा हूँ। तहज्जुद का जो मकाम है, तहज्जुद की जो अहमियत है, मैं कहता हूँ मोमिनीन के लिए बैकबोन है, वो बैकबोन जिसको हम लोग कहते हैं असल में। तो वो रातें गुजरती हैं, रात का आखिरी पहर जो रहता है 3 बजे और 4 बजे, फजर से कुछ पहले का हिस्सा, उठकर 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, 4 रकात नमाज पढ़ते हैं, और अपने दुनिया के और उखरवी दोनों हालात को रब्बुल आलमीन के दरबार में पेश कर कर उससे भीख मांगते हैं अपनी दुनिया और आखिरत की कामयाबी की। ये होते हैं रहमान के बंदे। हम कोशिश करेंगे, अगर रोज हो सकता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, रोज नहीं हो सकता है तो 2 दिन में एक बार, 2 दिन में नहीं हो सकता है तो कम से कम हफ्ते में एक बार शबे जुमा हम कोशिश करेंगे कि रात की तन्हाई में जब लोग सारा माशरा सो रहा है, हम उठकर अपने परवरदिगार के सामने अपने दुनियावी मसाइल भी रखेंगे, अपने उखरवी मसाइल भी रखेंगे, और दोनों का हल अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में पेश करेंगे। अल्लाह ताला हमारे सारे मसाइल को हल करने की खुदरत रखता है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं रहमान के जो बंदों की खास खुसूसियात हैं, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना ग़रामा। देखिए यहाँ पर कितना प्यारा अंदाज़ है रब्बुल आलमीन का। इनमें जो सिफात आ गई हैं ऑलरेडी, रात की तारीकी में उठकर रब्बुल आलमीन को पुकार रहे हैं और नरम चाल चलते हैं, इनके सारी उनके मिजाज में आ गई है, और जाहिलों के मुंह नहीं लगते। इसके बावजूद भी तकब्बुर और गुरूर उनके पास बिल्कुल नहीं रहता, बल्कि हमेशा अल्लाह ताला के अज़ाब से खौफ
خوف کھاتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے ان اعمال میں کوئی لغزش نہ ہو جائے، کوئی کمی نہ ہو جائے کہ ہم عذاب کا سبب بن جائیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کہتے رہتے ہیں، رب العالمین سے جو دعائیں کرتے رہتے ہیں، اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ انہا ساعت مستقر و مقامہ، وہ جگہ ایسی بھیانک ہے، ایسی خطرناک ہے، ایسی دردناک ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی جانا ہم کو پسند نہیں، وہاں پر پسند نہیں ہونا چاہیے۔ جو رحمان کے خاص بندے ہوتے ہیں ہمیشہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، پروردگار ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اور جو غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں اسے درگزر فرما، جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اور جہنم کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ میں ایک چھوٹی سی آسان بات سمجھانے کے لیے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں۔ دنیاوی حساب سے اگر ہم فار ایگزامپل جس کو ٹورزم کا شوق ہے، جو ٹورسٹ گھومتے رہتے ہیں یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، اچھی جگہوں پر تو جا کر مزے لوٹتے ہیں، وہ لوگ لذتیں حاصل کرتے رہتے ہیں اس کی، لیکن کبھی کبھار ان کی زندگی میں ایسا ہوتا ہوگا جو غلط مقام پر چلے گئے ٹورسٹ بن کر وہاں پر، تو کیا ہوتا ہے، حالانکہ مقام تو خراب ہے، فائدہ نہیں ہو رہا ہے، لذت نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چلو ٹھیک ہے، ایک تجربہ تو ہو گیا، ایک سفر تو ہو گیا، یہ آئیڈیا رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں جہنم ایسی جگہ ہے جو تھوڑی دیر کے لیے بھی جانا تم گوارا نہیں کر سکتے، تھوڑی دیر کے لیے بھی رہنے سے تم پناہ مانگو رب العالمین کے وہاں پر۔ یہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، اللہ کے محبوب بندے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے رہتے ہیں، اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ اس کے بعد ایک اور صفت اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ یہ رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے جو ہوتی ہیں، ان کی اگلی صفت جو یہاں بیان کر رہی ہے، وہ نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں۔ میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، بریف ڈسکرپشن دیتا ہوں کہ اسراف کیا ہے۔ بخل تو ہم سب جانتے ہیں، کنجوسی کہتے ہیں عام طور پر ہم لوگ اس کو۔ اسراف کیا ہے؟ بھئی ہم تو اسراف نہیں کرنے والے ہیں، بلکہ ایک اور چیز سورہ بنی اسرائیل میں آتی ہے، ہم کبھی موقع ملا تو اس پر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ تبذیر مت کرو، کیونکہ تبذیر کرنے والے لوگ جو ہیں، فضول خرچ لوگ جو ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان جو ہے اللہ کا ناشکرہ تھا۔ یہاں پر جس قسم کی بات ہو رہی ہے، لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ میانہ روی کی چال جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، درمیانی راستہ ہے۔ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، جہاں خرچ نہیں کرنا ہے وہاں بالکل خرچ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر اسراف کس کو کہتے ہیں ہم لوگ؟ جائز کام ہے، جائز ضروریات پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، جائز ضروریات پر ضروریت سے زیادہ خرچ کرنا۔ میں ولیمے کی مثال دیتا ہوں۔ ہماری اپنی شادیاں ہو رہی ہیں، ولیمے ہوتے ہیں، ہمارا کیا ولیمے کی دعوت کا کام اس سے نہیں ہو سکتا کہ ہم نے ایک اچھی سی بریانی بنا لی، ایک سالن بنا لیا، ایک یا دو میٹھے رکھ لی، اس سے بھی کام چلتا ہے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں، جتنے میں آج اس محفل میں ہیں سب جانتے ہیں کہ کہیں 20 ڈش ہو رہی ہیں، کہیں 30، کہیں 40، کہیں 50، کمپٹیشن لگا ہوا ہے۔ وہ دعوتی جو ہوتے ہیں، مہمان جو ہوتے ہیں، کیا کھائیں پریشان ہیں وہ لوگ خود۔ یہ ہے اسراف۔ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف ہے۔ ناجائز چیزوں میں، حرام چیزوں میں جو خرچہ کر رہے ہیں وہ تو تبذیر ہے، اس کا تو حساب ہی نہیں، اس کی تو بات ہی نہیں کریں گے ہم لوگ۔ بخل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے اطراف میں، اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں غرباء اور مساکین اور یتامہ بھوک سے نڈھال ہیں۔ اور آج کل کے حالات میں تو ہم سب جانتے ہیں، خاص طور سے ہندوستان میں، حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں میں، ہندوستان میں بھی ویسے ہی ہے سب جگہ، لوگ دانے دانے کے لیے پریشان ہیں۔ خرچ کرنے والوں کی ضرورت ہے یہاں پر، جتنا خرچ کریں گے اللہ رب العالمین 700 گنا اضافہ کر عطا کرے گا، رکھ لے گا نہیں وہ اپنے پاس، وہ واپس کر دے گا ہم کو 700 گنا، یا پھر اس سے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور زیادہ جس کو چاہے اس کے اور ادا کرتا ہے رب العالمین۔ وہ خرچ کرنے کا وقت ہے یہاں پر، لوگ دانے دانے کے لیے پریشان ہیں، غرباء اور مساکین، اور جو روزانہ تجارت کرنے والے، روزانہ کمانے والے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو عطا کیا ہے اپنے فضل سے تو وہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے، یہاں بخل کرتے ہیں۔
عباد الرحمان جو ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے، جہاں ضرورت ہے جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرتے ہیں، اور جہاں زیادہ خرچ کرنا ہے، غربا ہے، مساکین ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر خرچ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا ہے، دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جتنا دیا ہے خرچ کرتے ہیں وہاں پر۔ یہ بھی میں ایک بار رک کے کہتا ہوں، زیادہ پیسہ ہونا کوئی کمال نہیں ہے، زیادہ پیسہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کی توفیق جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، وہ اس کو مانگے۔ دولت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹ کر کامیاب ہونے کا فن جانے اس کو۔ صحابہ کرام نے پیش کیا ہے، میں کوئی کتابی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اپنی عملی زندگی میں پیش کیا ہے ان چیزوں کو۔ اللہ کے محبوب بندے، رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں، وہ بیجا اسراف بھی نہیں کرتے اور نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ میانہ روی کی چال چلتے ہیں۔ جہاں خرچ کرنا ہے، جتنا خرچ کرنا ہے برابر خرچ کرتے ہیں، جہاں تھوڑا سا ہاتھ روک کر ٹائٹ کرنا ہے روک کر خرچ کرتے ہیں، یعنی میانہ روی کی چال چلتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے صفات بیان کر رہے ہیں، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا۔ یہ رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں، یہاں پر 3 گناہ کبیرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ میں مختصر الفاظ میں اگر کہوں تو رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں وہ گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں۔ یہاں پر 3 چیزوں کا جو ذکر کیا گیا ہے، وہ اللہ کے محبوب بندے، رحمان کے خاص بندے کیا ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، یعنی شرک نہیں کرتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، ناحق قتل نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وہ زنا کے مرتکب نہیں ہوتے ہیں، بلکہ دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں مومن بندوں کی خاص صفات میں؟ وَلَا تَقْرَبُوا الرِّبَا وَالزِّنَا، یعنی ربا یعنی سود اور زنا کے قریب نہیں بھٹکتے۔ یہاں پر عباد الرحمان کی صفات میں اللہ تعالیٰ 3 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے، وہ قتل ناحق نہیں کرتے، اور وہ زنا کے مرتکب نہیں ہوتے۔ اس کے بعد میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، اس کی تفصیلات میں جائیں گے تو وقت ہمارے کو بہت زیادہ ہو جائے گا، میں بس اشارے دے رہا ہوں خالی۔ جو قتل ناحق ہے کسی کو نہیں کرتے، ہاں حق کے ساتھ اسلامی نظام میں جو ہے کچھ شرائط ہیں، اور وہ شرائط بھی انفرادی طور پر ہم کو کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جو زنا کا مرتکب ہوتا ہے، اس مرد کو بھی اس عورت کو بھی قتل کیا جاتا ہے، قتل کرنے کا ایک خاص انداز ہے وہ، لیکن وہ میں اور آپ نہیں کریں گے، ہمارا خلیفہ ہوگا تو کرے گا۔ اسلامی نظام حکومت کے تختے کو پلٹنے کے لیے جو قوم آتی ہے، جو حکومتیں آتی ہیں، یا جو انسان آتے ہیں، ان کو بھی قتل کرنا حق ہے، لیکن وہ بھی میں اکیلا تنہا نہیں کروں گا۔ اسلامی نظام حکومت جہاں پر ہوگی تو وہ ان کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ لوگ کریں گے۔ اسی طرح سے جو مسلمان ہے مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، تو اس کی بھی سزا قتل ہے اس کی بھی، لیکن وہ بھی کون کریں گے؟ میں اور آپ کریں گے؟ نہیں، وہ خلیفہ ہونا چاہیے۔ تو اس سے مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں اور آپ جب تک انفرادی ہیں، اجتماعیت کے ساتھ جڑ کے خلافت کا نظام، اسلامی نظام لانے کی جدوجہد کریں گے، کوشش کریں گے، اپنی جان اور اپنی مال اور اپنی صلاحیتوں کو لگائیں گے اس نظام کے نافذ کرنے کے لیے۔ یہ تو امت مسلمہ کا فریضہ ہے۔ یہ تو، اور یہ اگر کوئی قتل کر دیتا ہے تو اس کی سزا کون دیں گے؟ پھر وہ بھی اسلامی نظام حکومت دے گا وہ۔ تو اس لیے وہ نظام لانے کی کوشش کرنی چاہیے ہم کو۔ میں سرسری طور پر آ رہا ہوں، اس کی گہرائی میں نہیں جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرما رہے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، یہ کام جو کوئی کرے گا وہ اپنے گناہوں کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اس کو مکرر عذاب دیا جائے گا، دوبارہ عذاب دیا گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس کے اندر وہ ہمیشہ رہے گا، ذلت کے ساتھ رہے گا۔ یعنی یہ جو گناہ کبیرہ جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اور جس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، اگر کوئی اس کا مرتکب ہوتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، اسی پر اس کی موت واقع ہوتی ہے، تو اس کو دنیا میں بھی ذلت کا عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی ذلت کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اب یہاں پر ایک بہترین خوشخبری، یہاں پر میں کہتا ہوں یہ ایک بہت بڑا انعام اللہ رب العالمین نے جو ہم جیسے بندوں کے لیے، یہاں خاص طور سے عباد الرحمان کی بات چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے انعام رکھا ہے۔ دیکھیے کیا ہے یہاں پر، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے امت محمدیہ کے افراد پر، ہم جیسے لوگوں پر، گنہگاروں پر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی پہلے تو یہ فرمایا جو لوگ یہ گناہ کریں گے ان کو زبردست ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اور
قیامت کے دن ان کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پر ایک خوشخبری سنا رہے ہیں رب العالمین، اللہ یعنی ایکسیپشنل ہے یہ، ان لوگوں کو چھوڑ کر، سوائے ان لوگوں کے، کن لوگوں کو چھوڑ کر؟ اللہ یہ کہ کوئی ان گناہوں کے کرنے کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو۔ نمبر 1 توبہ کرنا ہے، نمبر 2 تجدید ایمان کرنا ہے، نمبر 3 اس کے بعد عمل صالح کنٹینیوسلی کرتے رہنا پڑے گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا خوشخبری، کیا بشارت دے رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دیں گے، وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ زبردست، میں کیا کہتا ہوں، وہ بڑا آفر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا، بمپر ڈرا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں دنیاوی زبان میں کہتا ہوں، وہ ایک بمپر ڈرا جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں ہمارے کو، جس کسی سے یہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، وہ اگر توبہ کر لیتا ہے امیڈیٹ، کیونکہ گناہ کب ہوتا ہے انسان کا؟ جان بوجھ کر۔ صحیح سالم انسان الا ماشاءاللہ عمومی طور پر ایمان والا اور اللہ کا خاص بندہ کبھی بھی گناہ نہیں کرتا۔ گناہ کب ہوتا ہے؟ نمبر 1 یا تو اس کو معلوم نہیں ہے کہ گناہ ہے، نمبر 2 جذبات کی رو میں بہ جاتا ہے، کبھی اتنے جذبات کا غلبہ ہو گیا، کسی بھی جذبے کا بھول کر، جذبات کی رو میں بہ کر، غلطی سے، میں عام لفظ استعمال کرتا ہوں، غلطی سے یہ گناہ سرزد ہو گیا اس کو، لیکن جیسے ہی گناہ ختم ہو گیا اس کو فوری احساس ہوا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، تو فوری رب العالمین کے دربار میں رجوع ہوتا ہے۔ کبھی توبہ کے اوپر انشاءاللہ اگر وقت رہے گا، اللہ تعالیٰ زندگی دے تو توبہ پر گفتگو کریں گے، اس کی تفصیلات میں آج بس ایک ہی چیز بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ جیسے ہی اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب انتظار نہیں کرتا ہوں، فوری رب العالمین کے دربار میں گڑ گڑا کر واپس ہوتا ہے کہ پروردگار مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، اور تیرے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو مجھ کو معاف کر سکتی۔ ایک آنسو، ندامت کا ایک آنسو جو ہے ساری زندگی کے بڑے بڑے گناہوں کی معافی کے لیے کافی ہے۔ رب العالمین بے چین ہے، جو توبہ کرنے والے بندے ہوتے ہیں ان کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بے چین ہوتے ہیں۔ یہاں پر وہی چیز بیان کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا انعام دیکھیے کہ وہ صرف ہمارے گناہوں کو ہی معاف نہیں کرتے، اگر وہی کرتے تو بھی بہت بڑا احسان تھا رب العالمین کا ہماری ذات پر، ہماری شخصیت پر، اتنا بڑا انعام و اکرام تھا کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا رب العالمین۔ صرف اتنا نہیں، کتنا رحیم ہے، کتنا غفور ہے میرا اور آپ کا پروردگار۔ رحمان کے بندے ایسے ہی نہیں بنتے دوستو، اللہ تعالیٰ نے انعامات و اکرامات کی بارش کر رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں کر رہے کہ گناہوں کو معاف کر رہے ہیں، بلکہ جتنی برائیاں تھی ساری کے ساری برائیوں کو نیکیوں سے بدل رہا ہے۔ یہ ہے میرا پروردگار۔ میں آپ کو دنیاوی زبان میں کہتا ہوں سمجھانے کے لیے، بہت معمولی بات۔ اگر ہم میں سے کوئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، مخروض اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کو غیب سے ادا کر دے۔ ایک 10 لاکھ کا مخروض ہے کوئی شخص، اور کبھی ایسا کوئی اللہ کا بندہ آتا ہے کہ آپ مخروض ہیں نا، یہ لیجئے، میں آپ کو یہ 10 لاکھ آپ کا قرض بھی دیتا ہوں اور 10 لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال بھی رہا ہوں۔ یعنی جو بندہ 10 لاکھ کا مخروض تھا وہ اب 10 لاکھ کا مالک ہو گیا۔ یہی ہوگا ہمارے نامہ اعمال میں۔ نامہ اعمال میں گناہوں سے بھرا پڑا تھا نامہ اعمال، لیکن ندامت کے 2 آنسو رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میں رات کی تنہائی میں اٹھ کر رب العالمین کے دربار میں جب گڑ گڑاتا ہوں، 2 قطرے آنسو کے جب ٹپکتے ہیں تو رب العالمین کو غفور اور رحیم پاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری برائیوں کو ہی معاف نہیں کرتے، بلکہ برائیوں کو معاف کر کے جتنی برائیاں معاف کرے ہیں اتنی ہی مقدار کی اللہ تعالیٰ نیکیاں میرے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے یہ۔ ہم کو ہر لحاظ سے کوشش کرنی چاہیے کہ میں اور آپ عباد رحمان کے بندے بنے۔ اور دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے، اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ میرے بندو جو اپنے نفسوں پر ظلم کرے ہو، گناہ کر کے، جرم کر کے، گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ جو تم سے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، میں تو بہت بڑا غفور اور رحیم و معاف کرنے والا ہوں۔ بس
दो खतरे आंसू के चाहिए मेरे दरबार में नदामत के, टपकाओ तुम लोग, मुझे गफूर और रहीम पाएंगे। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। उसके बाद अल्लाह ताला और आगे फरमा रहे हैं वमन ताबा व अमिल सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, यानी जो शख्स तौबा करके नेक अमली इख्तियार करता है वो तो अल्लाह ताला की तरफ पलट आता है जैसे कि पलटने का हक है। अल्लाह ताला उसकी तरफ पलटता है, बंदा उसकी तरफ पहुंचता है, यानी ये जब पलटना चलता है तो सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। यानी मैं एक दूसरी और मिसाल देना चाहूंगा, बंदा सिर्फ ऐसे ही नहीं होता कि जिस वक्त माँ के पेट से पैदा हुआ था वो गुनाहों से पाक साफ था, बल्कि इस वक्त वैसा नहीं होता। माँ के पेट से पैदा हुआ तो नेकियां कुछ नहीं थे, गुनाहों से पाक था, लेकिन अब बंदा जब अल्लाह ताला की तरफ पलटता है गुनाह सजद होने के बाद तौबा कर कर नदामत के आंसू झलकाते हुए टपकाते हुए अल्लाह ताला की तरफ रुजू होता है, तो वो बुराइयां तो माफ होती हैं बल्कि नेकियों के अंबार होते हैं, हसनात होती हैं, नेकियां होती हैं उसके नामा अमाल में। उसके बाद देखिए और आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं रहमान के वो बंदे वो हैं वल्लज़ीना ला यशुदून ज़ूरा वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूरा व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा, यानी रहमान के बंदे वो होते हैं जो झूठ के गवाह नहीं बनते और किसी चीज पर उनका गुजर हो जाए तो शरीफ आदमियों की तरह गुजर जाते हैं। रहमान के बंदे वो हैं जो झूठ बोलना तो दरकिनार, झूठी बातें झूठी गवाहियां जहां हो रही हैं ऐसी महफिलों में अपने आप की मौजूदगी भी गवारा नहीं करते। ये है रहमान के बंदे। झूठ बोलना अलग चीज है, झूठ के गवाह बनना अलग चीज है। जहां झूठी बातें चल रही हैं, झूठी गमगप्पियां चल रही हैं, फजूल की बातें हो रही हैं, वैसी महफिलों में बैठना भी इनको गवारा नहीं होता। ये रहमान के बंदे होते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यक़िरू अलैहा सुम्मा व उम्याना। रहमान के बंदों की एक और सिफत ये होती है जिन्हें अगर उनके रब की आयत सुनाकर नसीहत की जाती है तो वो इस पर अंधे और बहरे बनकर नहीं रह जाते। वो जो दुआ, देखिए जब कुरान मजीद की आयत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई जाती हैं तो आमन्ना सदकना कहकर उसके आगे सरे तस्लीम खम कर देते हैं, उल्टी बहस नहीं करते। हाँ, तहकीक जरूर कहिए कि जो आपने हदीस सुनाई है, जो आपने आयत सुनाई है, वाक़ई कुरान मजीद में है, उसका मफहूम यही है, बाद में करिए, लेकिन बहस नहीं करते जाहिलों की तरह। नहीं, वो उसमें ऐसा है, वो उसमें ऐसा है, वो हदीस ऐसी नहीं है। नहीं नहीं, इस वक्त अल्लाह के उसके रसूल की बात हो रही है, सबसे पहले आप अपना सर तस्लीम खम कर दीजिए, फिर उसकी तहकीक करिए, कोई मसला नहीं है। तो ये बंदे जो होते हैं जब उनके सामने अल्लाह ताला की आयत सुनाई जाती हैं तो उनके ईमान और इजाफा होता है, उनके अमल की जो जज्बा होता है और इजाफा होता है। और उसके बाद आगे जो फरमा रहे हैं वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये बहुत खास सिफत यहाँ बयान की जा रही है रहमान के बंदों की। अल्लाह ताला यहाँ क्या फरमा रहे हैं, जो दुआएं मांगा करते हैं क्या हमारे रब हमें अपनी बीवियों से और अपनी औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमको परहेजगारों का इमाम बना, परहेजगारों का इमाम बना। मैं एक दूसरे अंदाज से यहाँ इस बात को पेश करना चाहूंगा, ये रहमान के जो बंदे होते हैं वो खुद गर्ज नहीं होते, नफ्सा नफ्सी नहीं, मैं नमाज पढ़ूं, मैं रोजा रखूं, मैं सदका खैरात करूं, मैं कुरान पढ़ूं, मैं दीन का काम करूं, बीवी कहीं और जा रही है, बच्चे कहीं और जा रहे हैं, मुझसे कोई मतलब नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। कुरान मजीद में सूरह तहरीम में क्या फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन, ऐ वो लोगों जो ईमान लाने का दावा करते हो, बचाओ अपने आप को भी अपने अहल व अयाल को भी जहन्नुम की आग से। ये होते हैं रहमान के बंदे जो सारी मेहनत करने के बाद, सारी जुस्तजू करने के बाद, औलाद की अच्छी तरबियत करने के बाद, घरों का अच्छा माहौल बनाने के बाद, जितने चीज़ें हो सकती हैं, जितने अच्छे अमाल हो सकते हैं करते रहने के बाद, बुराइयों से बचते रहने के बाद, आखिर में यहाँ पर दुआ करते रहते हैं रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ हमारे परवरदिगार हमें अपनी बीवियों से भी और हमें अपनी औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा। आंखों की ठंडक कब होती है वालिदैन को, जब अपनी औलाद तरक्की की मंजिलें एक के बाद एक तय करती चली जाती है, बुलंद मुकामात को हासिल करते रहती है, तो आंखों की ठंडक बनती है। बीवी आंखों की ठंडक कब बनती है, जब मियाँ और बीवी आपस में झगड़ा कर रहे तो एक दूसरे की ठंडक बनेंगे। बीवी के लिए शोहर, शोहर के लिए बीवी, आंखों की ठंडक उसी वक्त बनेंगे जब सब कामयाबी की मंजिलें तय करते चले जाएंगे। यह बात सिर्फ दुनिया की नहीं हो रही है, दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी
بھی, اور ایک خاص حصہ رب العالمین جو آخر میں یہاں بیان کر رہے ہیں ان کی دعاؤں کا حصہ, وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, اے پروردگار ہمیں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اولاد اور بیویوں کے ذریعے سے, اور ہمیں متقیوں کا امام بنا, متقی نہیں متقیوں کا امام بنا. کتنا پیارا انداز ہے. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیے میں ایک مثال کے ذریعے سے دیتا ہوں. ہم خود نیک اور متقی بننے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ اپنی بیوی ساتھ دے رہی ہے, وہ بھی نیک اور متقی بن رہی ہے, اور ہماری اولاد کی ہم کچھ اس انداز سے تربیت کر رہے ہیں کہ وہ بھی نیک اور متقی بن رہے ہیں, تو ہمارے جانے کے بعد یہ نیک اور متقی بننے کا سلسلہ چلتا رہے گا, دنیا میں رکے گا نہیں. یعنی ہم نے اپنی اولاد پر کوشش کی, وہ متقی بنی, وہ اپنی اولاد پر کوشش کریں گے, وہ متقی بنیں گے, وہ اپنی اولاد پر کریں گے. جنریشنز جب متقی بنتے چلے جائیں گے تو تصور کیجئے ہم میدان حشر میں جب جا رہے ہیں, اللہ کرے وہ مقام ہم کو عطا ہو, اللہ کرے ہم آگے جا رہے ہیں, ہمارے پیچھے پیچھے متقیوں کی نسلیں چلی آ رہی ہیں, اور اللہ تعالی ہم کو متقیوں کا امام بنا رہا ہے. یہ ہے مفہوم اس چیز کا. ربنا حب لنا من ازواجنا, ہمیں اپنی بیویوں سے اور بیویوں کو اپنے شوہروں سے, دونوں کو ایک دوسرے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما, اور ہماری ذریاتنا, ہماری نسلوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر جو وقت ہو رہا ہے, میں ایک 5 منٹ میں باقی چیزیں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, اب یہاں پر انعام کی بات ہو رہی ہے. یہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے, منزل بلند کی شکل میں پائیں گے. کیا صبر کیا ہے انہوں نے؟ جتنے صفات, اچھی صفات یہاں پر بیان کی گئی ہیں, اس پر عمل کرنا آسان بات نہیں ہے, دل گردے کی بات ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے, شیطان کے حملوں سے بچانا پڑتا ہے, ہم کو صبر کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات نقصان ہوتے ہیں, ظاہری طور پر نقصانات ہوتے ہیں, ہمیشہ کا نقصان تو انشاءاللہ مومن بندوں کو نہیں ہوگا, لیکن کبھی کبھار وقتی طور پر نقصان ہوتے ہیں, کبھی جان اور مال, کبھی ہر چیز سے آزمایا جاتا ہے. ان ساری باتوں پر صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں یہ اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے. اور کیا ہوگا؟ آداب و تسلیمات کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا جنت میں. رب العالمین کی اجازت سے فرشتے ہمارا ویلکم کریں گے. میں ایک بہت عام مثال دیتا ہوں, خاص طور سے نوجوان ہمارے اس محفل میں زیادہ ہوں گے, ان کے لیے مثال دیتا ہوں. آج کل امریکہ اور لندن اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ اور کینیڈا وغیرہ کی ویزا کے لیے بہت دوڑ دھوپ ہو رہی ہے. اگر کسی کو ویزا لگ جاتا ہے تو نوجوان خوشی سے جھوم رہے ہیں, ان کے والدین کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے کو امریکہ ویزا لگ گیا, میرے بچے کو کینیڈا کا ویزا لگ گیا, میرا بچہ آسٹریلیا جا رہا ہے. خوشی کی بات ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بات کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ خوشی کی بات ہے. یہ تو نمبر 1, جنت میں داخلہ ملنا ہی کیا کم ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ اس سے آگے بڑھ کر کہہ رہے ہیں کہ آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال کیا جائے گا. میں ایک اور مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں گا. آپ جب امریکہ لینڈ کر رہے ہیں تو وہاں پر حکومت کی سطح پر منسٹرز آ کر ریڈ قالین بچھا کر آپ کا ویلکم کر رہے ہیں تو کس قدر خوشی ہوگی آپ کو. ایک تو ہے پلین میں لینڈ کر رہے ہیں آپ, دوسرا یہ ہے کہ خوشی کی انتہا نہ ہوگی کہ وہاں کی حکومتی سطح پر آپ کا ریڈ قالین بچھا کر استقبال کیا جا رہا ہے. اس انداز سے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں یہ لوگ اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے, آداب اور تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا, وہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور مقام. دیکھیے اس کا بالکل اپوزٹ وہاں جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتائے تھے کہ بہت برا مقام ہے, چاہے تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو. یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام, یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی بہت اچھا ہے, اور اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی کو داخلہ مل جائے تو بھی بہت اچھا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. اب یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد, یعنی عباد الرحمن, رحمان کے جو خاص بندے ہوتے ہیں, اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں, ان کی جو صفات ہوتی ہیں ایک ایک کر کے گنوائی گئی ہیں یہاں پر. یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد ان کا بدلہ کیا ہوگا؟ جنت میں بلند و بالا خانے ملیں گے اور ان کا ویلکم کیا جائے گا وہاں پر. یہ ساری انعامات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں پھر اوپن کر دے رہے ہیں آپ کو, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम, लोगों से कहो मेरे रब को तुम्हारी क्या हाजत पड़ी है अगर तुम उसको न पुकारो। अब अल्लाह ताला यहाँ पर एक वार्निंग साइन कर रहे हैं, जितनी खूबियां मैंने बताई है, जितनी अच्छाइयां मैंने बताई हैं मेरे महबूब मेरे खास बंदों की, अगर तुम उस पर अमल नहीं करते हो तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो, अपने आप का नुकसान कर रहे हो। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कहो मेरे रब को तुम्हारी क्या हाजत पड़ी है अगर तुम उसको न पुकारो। अब कि तुमने उससे झुटला दिया, अन करीब वो सजा पाओगे कि जान छुड़ानी महाल होगी। अगर तुम इन सारी बातों पर अमल करोगे तो हमारे महबूब बन जाओगे, हमारे ख़ास बंदे बन जाएंगे, और हमारी ख़ास शफ़क़त और ख़ास मेहरबानी और ख़ास रहमत के साए में आ जाएंगे। जन्नत में तुम्हें दाखिला मिल जाएगा, बुलंद वाला मुक़ामात मिलेंगे, वहाँ पर तुम्हारा आदाब व तस्लीमात के साथ इस्तक़बाल किया जाएगा। अगर तुम इन सब का इनकार करते हो, इन सब बातों को नहीं मानते हो, इन सब बातों को अपनी ज़िंदगियों में अगर तुम नहीं लाते हो, अगर तो फिर अल्लाह ताला यहाँ पर वार्निंग कर रहे हैं, अन करीब वो सजा पाओगे कि जान छुड़ानी महाल होगी। मैं एक बात और कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, वक्त बहुत हो गया है। ये सारी सिफात को अपनाने के लिए मैंने जैसा इब्तिदा में कहा है, दिल गुर्दा चाहिए, हिम्मत चाहिए, ईमानी क़ुव्वत चाहिए, तक़वे वाली ज़िंदगी चाहिए, परहेज़गारी का सलूक सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि सारे घर को, सारे माहौल को, सारे माशरे को बनाने की जस्तजू करेंगे तो हम खुद भी महफूज रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और गौर करने की है कि शैतान आपके साथ हमेशा लगा हुआ रहेगा। मैंने इब्तिदा में कहा है, पहली सिफत जो रब्बुल आलमीन इन सारी सिफात के साथ में पहली सिफत जो बयान की है वो मुनकसिरुल मिजाज होते हैं। गुरूर और तकब्बर उनके दिमाग में, उनके जिस्म में, उनके अमल में, उनकी हरकत में कहीं भी नहीं होता। तो यहाँ पर आखिर में जाने के बाद मैं ये बात कहना चाहता हूँ, शैतान हमेशा लगा हुआ रहेगा अपने पीछे पीछे। अगर आप बुलंदी को टॉप चोटी पर भी पहुंच जाते हैं तो शैतान वहां पर भी रहेगा कि तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए, तुम तो बहुत बुजुर्ग बन गए, तुम तो ये बन गए, तुम तो वो बन गए। तो अगर जब यहाँ पर भी अगर जाके बुलंदी पर जाने के बाद भी अगर तकब्बुर और गुरूर करेंगे तो एक लम्हे के लिए इतना नीचे गिरेंगे कि हमको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा हर लम्हे हमको अल्लाह ताला से दुआ करते रहनी चाहिए कि हम जो भी अमाल कर रहे हैं, जैसे भी जिंदगी में तब्दीली आ रही है, वो अल्लाह ताला की रजा के लिए करते रहने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद का पढ़ना, उसको समझना, उस पर अमल करना हमारे लिए आसान फरमाए। और जिन बातों पर आज हम गुफ्तगू की गई है, अल्लाह ताला उन बातों को अपनी ज़िंदगी में लाकर अपने रब का ख़ास और महबूब और रहमान के ख़ास बंदे बनने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए, जहन्नुम से हमें नजात दे और अपनी रज़ा से हमको हमकिनार फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।